میرا نام ناہید بیگ ہے، لیگل ایڈوائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک شہزادہ تشریف لے کے آیا، اس کی ساری محبتیں اور مہربانیاں، اس کا جتنا بھی سچا شکریہ ادا کیا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ اب ہماری قوم اور ہماری عوام اور حکمران مل کے خود کفیل ہوں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ قیدیوں کی رہائی کا اپیل کرنا عمران خان شکریہ، اور قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دینا اس کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان، اس کا شکریہ۔ شکریہ سعودی عرب، جتنی آپ کی مہربانیاں ہماری پاکستانی عوام پہ ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں یا ہبہ کرتے ہیں، یا کوئی ایسی پراپرٹی جو ایک دوسرے کو تحفے میں دی جاتی ہے، جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا جب ہم اپنی زندگی میں ہی کوئی وصیت کرتے ہیں تو اس کے قانونی کیا طریقہ کار ہیں۔ اس کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے معزز مہمان گرامی، جن میں ظفر قلعہنوری صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پچھلے جو ہمارے معزز آنریبل ایکس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کے بڑے نامنی تھے سارے ہیومن رائٹس کے کیسز میں، انہوں نے بہت کام کیا ہے اور عوام کو بہت ریلیف بھی اسی وجہ سے ہی ملا ہے، ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں افتخار احمد دھلوں صاحب، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل اور کرمنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے ظفر قلعہنوری صاحب سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم وصیت کرتے ہیں، جب کوئی کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی انسان کی وصیت ہے اور اس کے مطابق اس کی جائیداد جو ہے اس کو بانٹی جائے یا دی جائے یا کسی ادارے کو وہ دے دیتا ہے وصیت میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تو ایک کمیٹی بیٹھی اور ساتھ ہی ایک جو ہے ایک ورقہ نکالا گیا اور کہا کہ بے نظیر کی یہ وصیت ہے۔ تو کیا کوئی بھی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی پرچہ ایسے نکال لے آئے کسی کا بھی لکھا ہوا تو کیا وہ وصیت کہلائے گا؟ شکریہ نہید۔ میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں وصیت کا کیا کانسیپٹ ہے۔ جب پری اسلامک ایرا تھا تو اس وقت ربینیکل لاء ہوتا تھا جو کہ جوئش بھی یوز کرتے تھے اور جو عرب قبائل ہیں ان کے اندر بھی یوز ہوتا تھا۔ یہ لاء اچھا نہیں تھا، اچھا اس لیے نہیں تھا کہ جو لیگل ایئرز ہیں یا ورثہ ہیں ان کو محروم کر کے غیروں کو جائیداد جو ہے وصیت کے ذریعے دی جاتی تھی۔ جب اسلام آیا اور خاص طور پہ سورۃ النساء قرآن پاک میں ہے جس کے اندر لوگوں کے شیئرز جو ہیں متعین کر دیے گئے ہیں کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی ڈیتھ کی صورت میں اس کے ورثہ کو کس حساب سے شیئر ملے گا۔ تو اس کے بعد سے یہ پریکٹس اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس میں کسی غیر کا کوئی ذکر نہیں، تو ہر وہ شخص جب وہ زندہ ہے، مسلمان ہے، اپنے ایکٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے جتنی دیر تک وہ زندہ ہے، بے شک وہ جس کو چاہے اپنی جائیداد وہ دے دے، لیکن مرنے کے بعد وہ اپنے ایکٹ کو وصیت میں ایک حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے لیے خطبہ حجۃ الوداع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سورۃ النساء میں اور قرآن پاک میں حصے دے دیے گئے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو ڈیفیٹ کریں گے اگر تو یہ بری بات ہوگی، اس لیے اپنے ورثہ کی فیور میں 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ وصیت نہ کی جائے، اور باقی وصیت کی نہیں جا سکتی۔ یعنی اسلام میں 1/3 حصے سے زیادہ کی حد تک کوئی بھی مسلمان اپنی پراپرٹی کو اپنے مرنے کے بعد وصیت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اگر ورثہ میں ہو، اور اس کے اوپر تمام کے تمام جورسٹ جو ہیں وہ متفق ہیں، جو قرآن پاک میں قطعاً نہیں ہے، لیکن تمام جو ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے یہ کہا کہ 1/3 بھی اگر ورثہ کے حق میں ہوگی تو باقی ورثہ اگر اس کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے تو اس پہ عمل درآمد ہوگا، ورنہ 1/3 کی حد تک ورثہ میں سے بھی کسی کے اوپر وصیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہے اس کی اسلامی اور قانونی اور پاکستان میں جو پوزیشن ہے۔ اب ڈاکومنٹ لکھنا، ڈاکومنٹ کے اندر کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بات ہے کہ اس کے اندر ایک بندہ دینے والا ہوگا، اور اس کے اندر ایجاب و قبول ضروری ہے، آفر ہوگی، ایکسیپٹنس ہوگی۔ اور اب وصیت کا بتا رہے ہیں نا، وصیت کا بتا رہا ہوں، لیکن یہ جو ایکسیپٹنس وصیت کی ہے یہ مرنے کے بعد ہونی ہے، یعنی جو لینے والا ہے نا امیڈیٹلی جیسے ہی وہ وصیت کھولی جائے گی
تو اس نے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے. مثلا ایک شخص کو اگر یہ کہیں کہ ایک مکان اور میری زمین جو ہے اس کو دے دی جائے, تو وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں میں نے مکان لینا ہے, میں نے زمین جو ہے اس کو چھوڑتا ہوں, تو اس حد تک وہ لاگو ہوگی جتنی حد تک وہ مکان ہے اور باقیوں پہ نہیں ہوگی. تو امیجیٹلی وہ لینے والے نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنا, یہ اس کے مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اور وہ لائف ٹائم میں جب چاہے جتنی مرضی وصیت لکھے پہلی کو ریووک کر کے نئی وصیت بھی کر سکتا ہے. تو یہ تو ہے اس کی قانونی حیثیت اس لحاظ سے. ہاں جہاں پہ کوئی ادارہ ہے, مثلا مسجد کو دے دیتے ہیں آپ, یا آپ کسی خیراتی ادارے کو دے دیتے ہیں, تو اس صورت میں ایکسیپٹنس وہ کیونکہ لے نہیں سکتا, وہ فزیکل پرسن نہیں ہے, تو اس کے نام پہ ویسے بھی اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. تو اب اس پہ بہت زیادہ لے دے ہوتی ہے. لیکن بیرون ملک میں اور پاکستان میں ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس ہر وقت آتے ہیں کانفلکٹ آف جورسڈکشنز کے, کہ ولایت کے اندر میں اپنی پراپرٹی تمام کی تمام جیسے چاہوں اپنے مرنے کے بعد بھی بے شک جیسے مرضی دے دوں, میری وصیت پہ منوان 100% عمل درآمد ہوگا. لیکن جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے اور اسلامک لاء کا تعلق ہے, میں 1/3 سے زیادہ کی حد تک وصیت نہیں کر سکتا ہوں, اور کبھی 1/3 کی حد تک میں سمجھتا ہوں جائز بھی ہے. مثلا میں نے اگر کسی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور وہ میرا اڈاپٹیڈ بچہ ہے, میں اڈاپٹیڈ بچے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اس نے مجھے خوشیاں دی, تو اگر میں 1/3 کی حد تک اس کو وصیت کر دوں یا میں اس کو گفٹ کر دوں تو یہ بڑی جائز سی بات ہوگی. میں نیکی کمانا چاہتا ہوں اور میں کسی ایسے ادارے کے سپرد و جائیداد 1/3 کے حد تک کر دیتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہو, تو مجھے اتنا اختیار ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس سے بیونڈ اختیار مجھے بالکل نہیں ہے. جس طرح اسلام کے اندر کسی کو آنکھ نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح 1/3 سے زیادہ کی حد تک وصیت نہیں کی جا سکتی. لیکن ایسے بھی ہوتا ہے ظفر صاحب کہ اکثر وصیت ہوتی ہے لیکن لوگ چھپا لیتے ہیں وصیت کو, تو وصیت کو پہ عمل درآمد کرانے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ مطلب جیسے کوئی وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان میری بیٹی کو دے دیا جائے, یہ گھر جو ہے میرے بیٹے کو دے دیا جائے, یہ زمین جو ہے میری نواسی کو دے دی جائے, تو اس کے لیے اس کو کوئی پابند کرے گا؟ جی اگر وہ اس طرح کی وصیت ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے بالکل کورٹ سے جا کے ڈیکلریشن لی جا سکتی ہے, بالکل آپ عدالت میں اس کو لے کر جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بالکل ہوگا اگر ثابت کیا جائے کہ یہ وصیت واقعی اس شخص کی ہے. ہاں کچھ قدر ضرور ہے, مثلا نابالغ وصیت نہیں کر سکتا, فاقر العقل شخص وصیت نہیں کر سکتا. اس پہ بھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پیریڈ میں اس نے کی ہے جس وقت اس کا دماغی توازن صحیح تھا اور ایویڈنس سے ثابت کر لیا جائے تو پھر بھی عمل درآمد ہوگا. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس کے لیے جائیداد کا ہونا ضروری ہے, اس کے بعد جو دینے والا ہے اس کو اس کا مالک ہونا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ ڈیلیوری آف پوزیشن بھی کر سکے, اور ایسی چیز جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے اس کی وصیت وہ کیا کرے گا. تو اگر تنازع پیدا ہو جائے تو یس عدالتوں کے اندر پیش کی جا سکتا ہے وصیت نامہ, اور اس کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسی حد تک جتنا میں نے آپ کو عرض کیا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا پوتا ہوگا تو یہ گھر میں اپنے پوتے کے نام کرتا ہوں, ایسے بھی تو ہوتا ہے. جی ایسی وصیت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ پوتا جو ہے جو ہوگا اگر وہ ماں کے پیٹ میں ہے, اور اس کے اوپر امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ودن 6 months جو ہے اگر وہ پیدا ہو جائے تو ایسے بچے کے لیے بھی وصیت بالکل کی جا سکتی ہے. اچھا سر, یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پروبیٹ بنایا جاتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ پروبیٹ کیا چیز ہے, عوام جاننا چاہے گی. جی دیکھیے میں نا اپنے جو وصیت نامہ ہے اس کو بالکل رجسٹر سب رجسٹرار کے پاس جو ہے نا ایز اے ڈاکومنٹ کرا سکتا ہوں, جس طرح کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ رجسٹر کرایا جا سکتا ہے, وہ رجسٹر کرواتے ہیں. اور یہ ویسٹ کے اندر اور امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ول بنا کے اپنے لائر کو دے دیتے ہیں, اور وہ لائر جو ہے وہ جیسے ہی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی لیگیسی اور اس کی انہیریٹنس اوپن ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ آ کے کہتا ہے کہ جی یہ وصیت ہے اور مجھے وہ دے گیا تھا مرنے والا, اور میں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ جا کے کھلواتا ہے. لیکن یہ لمیٹیشن ہر چیز کی ضرور ہے, یہ نہیں کہ آپ لمبا عرصہ تک اس کے اوپر سوئے رہتے ہیں اور جس کے حق میں وصیت ہے وہ بھی نہیں بولتا. تو آپ کو پتہ ہے قانون ایسے ہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں ود دی افلیکس آف ٹائم جو ہیں وہ ٹائم بارڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ لامتناہی سلسلہ ہے کہ 20 سال کے بعد اٹھ کے کوئی بندہ کہتا ہے, ایسے نہیں, اسے امیجیٹلی, اور لوگ جنرلی کہتے ہیں کہ ودن 6 months آف دی ڈیتھ جو ہے اس کو ضرور اوپن ہونا چاہیے. اچھا 6 مہینے کے اندر وفات پانے کے 6 مہینے کے اندر یہ وصیت جو ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے اور وہ کھل جائے, اس کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے. تو سر کوئی کنڈیشنل وصیت بھی ہوتی ہے؟ جی کنڈیشنل وصیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یہ فلاں پراپرٹی ہے, میرا اس کے اندر جھگڑا چل رہا ہے یا میری ایک موروثی جائیداد ہے, اس کے اندر سے ابھی تقسیم ہونی ہے پراپرٹی, جب مجھے میرا حصہ ملے گا تو اس میں سے میں دوں گا. اب وہ کنڈیشنل بات ہوگی, اگر اس کو وہ حصہ ملا ہی نہیں یا کسی جگہ پہ ایک پراپرٹی انڈر لٹیگیشن ہے وہ اس کا مالک بنا ہی نہیں, تو پھر یہ کنڈیشنل وصیت ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد تب ہوگا کہ اگر
وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے، وہ اوریجنل پراپرٹی جو ہے وہ اس کا وہ مالک مرنے والا بنے گا تو پھر ہی ہے نا. اگر وہ اس سے پہلے ہی بندہ ہی فوت ہو گیا اور وہ بندہ مالک بنا ہی نہیں ہے لائف ٹائم کے اندر، تو پھر اس کی وصیت کا سوال ہی پیدا اور وصیت جتنی مرضی دفعہ وہ چاہے وہ اس کو تبدیل کر سکتے. جی وہ مرنے سے پہلے جب چاہے اس کو ہاں جی، چینج کر مرنے سے سکتے پہلے جتنی دفعہ چاہے جی وہ اس کو حق حاصل ہے. حق حاصل ہے. اچھا، رجسٹر کرانا ضروری نہیں ہے اس میں؟ جی یہ رجسٹر کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ اگر کوئی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو دیکھیں اسے پھر پرزامپشن یہ ہے کہ جو سب رجسٹرار کے سامنے اگر لیگل طریقے سے اس کو رجسٹر کروایا گواہان کی موجودگی میں اس کے اندر، کیونکہ بندہ جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کی نشاندہی بندے کی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیونکہ ڈاکومنٹ آفیشلی ایکسیکیوٹ ہوا اس کی ویلیو زیادہ ہے. لیکن اگر رجسٹر نہیں ہوئی تو رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وصیت پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹ اگر رجسٹر ہو جائے تو وہ بہتر ہے، نہ ہو تو بھی وصیت پہ عمل درآمد ضرور ہوگا. کیونکہ رجسٹریشن ایکٹ کے اندر دس از ناٹ ون آف دوز ڈاکومنٹس کہ جس کی رجسٹریشن کمپلسری ہے. جیسے 100 روپے سے زیادہ کی جو بھی جائیداد آپ سیل کے ذریعے سے بیچیں گے رجسٹریشن کمپلسری ہے، یہ آپشنل ہے اور یہ ڈاکومنٹ ان میں سے نہیں ہے کہ جس کو ضرور رجسٹر کروانا ہے. اسی طرح میں افتخار احمد ڈھلو صاحب سے پوچھوں گی، سر یہ تو تھی وصیت، لیکن ایک ہوتا ہے کہ گفٹ آپ دے دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں اپنی پراپرٹی کو، اور یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 123 کے تحت آپ جو ہے اس کو رجسٹر بھی کراتے ہیں 2 وٹنسز کے ساتھ ہی کہ بھئی ایک اموویبل پراپرٹی کو. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہبہ نامہ ہے یا گفٹ ڈیڈ ہے یا گفٹ ہے یا تحفہ ہے، یہ کون کرا سکتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ نہید صاحبہ، آپ کی اجازت سے کہ گفٹ کہتے ہیں تحفے کو، جی جی، اور عرف عام میں سے ہبہ کہتے ہیں. ہبہ فی سبیل اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ کوئی تحفہ دے دینا، یا ویسے کسی کو اپنی صاحب جائیداد کوئی بندہ ہو، مالک ہو، اور اس کو مکمل اختیار رکھتا ہو اپنی جائیداد پر، اور جو صاحب حیثیت آدمی، صاحب جائیداد جس کو مکمل دسترس ہے اور جس کی جو فاتر العقل نہیں ہے، یعنی لونیٹک نہ ہو، وہ سمجھدار آدمی ہو، وہ اپنی پراپرٹی کو کسی دوسرے شخص کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ تو جو بلیکس لاء ڈکشنری ہے، بلیکس لاء میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ایسی پراپرٹی جو اپنی مرضی سے والنٹریلی کوئی بندہ دوسرے کو دیتا ہے اور وداؤٹ کنسیڈریشن دیتا ہے اور پھر اس کی ڈیلیوری کر دیتا ہے، یعنی وہ 3 انگریڈینٹس انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ہر وہ شخص جو مالک ہے وہ اپنی پراپرٹی کو دوسرے کو گفٹ کر سکتا ہے. اور جیسا میرے بھائی کلنوری صاحب فرما رہے تھے کہ 1/3 کی قدغن ہے وصیت میں، تو گفٹ میں یہ قدغن نہیں ہے. یہ پوری پراپرٹی جتنی بھی کسی مالک کی ہے، کوئی اونر کی ہے، تو اپنی پوری جائیداد بھی دوسرے کو گفٹ کر سکتا ہے. اچھا، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کا ورثہ ہی ہو، یا مطلب وہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے وصیت کلنوری صاحب کہہ رہے تھے کہ 1/3 جو ہے اپنے ورثہ میں وہ کے علاوہ بھی وہ 1/3 جو ہے اپنی لائف ٹائم میں وہ وصیت کر سکتا ہے اپنی پراپرٹی کی. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحفہ دینا ہے، تو تحفہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ورثہ ہی ہوں، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. جی، یہ تحفہ کسی بندے کو بھی دے سکتا ہے، وہ اپنا ہو، بیگانہ ہو. اس کی کنسیڈریشن ہے 3 طرح سے. اس کا فرسٹ کنسیڈریشن جو ہے نا، جو پہلی شرط ہبہ کی، گفٹ کی ہے، وہ یہ آفر دے گا، انٹینشن اپنا ظاہر کرے گا جو مالک ہے، جی جی، اور اس انٹینشن کو، اپنی آفر کو، جو ڈونی ہے اس کو کہتے ہیں، جو قبول کر رہا ہے اس گفٹ کو، وہ اس کو قبول کرے گا کہ جو آپ مجھے تحفہ دے رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں. اور پھر تیسرا اس کا انگریڈینٹ یا اس کی شرط جو ہے وہ پوزیشن ہے، کہ ڈیلیوری آف پوزیشن ہے. وہ جو چیز گفٹ ہم کر رہے ہیں وہ گفٹ اس کو ڈیلیور بھی ہونا ہے. جب یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں، شرائط پوری ہو جائیں، تو یہ گفٹ مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے کو بھی دیا جا سکتا ہے، بیگانے کو بھی دیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. تو سر اکثر ہم نے دیکھا ہے ہسبینڈ وائف کو، وائف ہسبینڈ کو یہ گفٹ کر رہے ہوتے ہیں گھر، تو کیا یہ ٹیکس پراپرٹی بچانے کے لیے؟ تو اس میں کوئی نیت کلیئر نہیں نہ ہوتی ان کی؟ جی، محمدن لاء میں جو پاکستان میں قوانین چل رہے ہیں یا قانون چل رہا ہے، اسپیشلی مطلب اپنا کوئی قرضہ یا کسی سے لین دین کیا ہو اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کہ جی یہ پراپرٹی تو میری نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنی بیگم کے نام کے گفٹ کر دیتے ہیں. یہ جو گفٹ ہوتا ہے اس کی
ایک لفظ ہم اس میں لا میں یوز کرتے ہیں بونافائڈی. بونافائڈ, ٹھیک, گڈ انٹینشن, بونافائڈی ہے اچھی نیت. تو بونافائڈی کے ساتھ اگر گفٹ کیا جاتا ہے تو یہ گفٹ وائڈ نہیں ہے, یہ ویلڈ گفٹ ہے. اگر بدنیتی یعنی ال ول کے ساتھ, میلا فائڈے کے ساتھ کیا جاتا ہے, بدنیتی مطلب یہ ہے اگر ایک بندے کا ٹیکس بچانا مقصود ہے کہ یہ پراپرٹی میں اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں تو میرا ٹیکس بچ جائے گا, لہٰذا تو یہ وائڈ ہے. وائڈ سے مراد ہے کہ یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. کیا جیسے وصیت جو ہے وہ مائنر نہیں کر سکتا, یا جو کہ انسین بندہ ہے وہ بھی وصیت نہیں کر سکتا, تو کیا گفٹ کر سکتا ہے, مائنر گفٹ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. اس کے لیے میجر ہونا, اس کے لیے صاحب عقل ہونا اور یہ بالغ ہونا شرط ہے. اگر وہ یہ تمام چیزیں اور اس کا لیکن مائنر کو آپ گفٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی, مائنر کو گفٹ کر سکتے ہیں اور ایکسکلوسیو اونر ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی کی پراپرٹی پکڑ کے دوسرے کو دے دے تو کہہ دے یہ گفٹ ہے. تو ایسا گفٹ بھی ویلڈ گفٹ نہیں ہوگا. مطلب آپ ایبسولوٹ اونرشپ آپ کی ایبسولوٹ اونرشپ ہو. پتہ چلے جی ایک بھائی ہے, وہ تیسرے بھائی کی کہتے ہیں اس کا مکان اٹھایا کسی اور کو گفٹ کر دیا, اس پہ لا یہ تحفہ ہے آپ کو. تو اس میں ہمارے قانون میں وہی لفظ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کا انٹینشن کیا ہے. اگر انٹینشن ٹیکس بچانا ہے, اگر انٹینشن قانون سے بچنا ہے, اگر اس کا انٹینشن کوئی بد ہے, مراد کہ وہ کسی قانون کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, اپنی پراپرٹی کو ٹیکس سے ابیٹ کرانا چاہتا ہے, تو وہ گفٹ نہیں ہوگا, وہ چیلنجیبل. ظفر صاحب جیسے کہ ابھی ڈھلو صاحب نے کہا ہے کہ بھئی اس میں انٹینشنز بھی دیکھی جاتی ہے, تو لیکن آپ یہ دیکھیں کئی پراپرٹیز ہیں جو انڈر لین ہوتی ہیں, مارگیج ہوئی ہوتی ہیں, گورنمنٹ کے مطلب چارج کے انڈر ہوتی ہیں, تو کیا ان پہ بھی وصیت کر سکتا ہے آنر؟ دیکھیں جی, جو پراپرٹیز انڈر چارج ہے نا وہ سبجیکٹ ٹو دیٹ چارج ہی رہیں گی. اچھا, یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ مالک نہیں بن سکتا, مالک تو وہ بنے گا, لیکن اس کے اوپر جو بھی واجبات ہیں اگر وہ اس کے اوپر کوئی انہوں نے لیا ہوا قرضہ وغیرہ تو وہ ایز اٹ از اس کی بیسس کے اوپر ہی وہ ٹرانسفر ہوگا. لیکن ایک بات آپ نے کی, میں ذرا ضمناً بات کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات لوگ دھوکہ دیتے ہیں, انہوں نے رشوت کی کمائی لی ہوئی ہے اور رشوت کی کمائی سے انہوں نے کوئی پراپرٹی لی ہو کسی کے نام پہ انہوں نے کروا دی, کہتے جی یہ بے نامی ہے. یہ خاوند بیوی کو اس وقت امپریس کرنا چاہتا ہے, اس سے شادی کرنی تھی, اس کی ایک پراپرٹی اس کے نام پہ کر دی یا اپنے بچے کے نام پہ گفٹ کر دی. یہ جو بے نامی کا قانون ہے جی, یہ بڑا غلط استعمال ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. انڈیا میں تو انہوں نے اس کو بالکل رد کر دیا اور یہ قانون متروک ہو گیا کہ بعض اوقات لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اور کورٹس کی جنرلی ٹینڈنسی یہ ہے کہ خاوند نے اگر بیوی کے نام پہ گفٹ بھی کیا ہو اور وہ اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی نہ ہو تو کہتے ہیں جی یہ بے نامی میں نے کیا ہوا تھا, وہ واپس خاوند کو دے دیتے ہیں. اسی طرح بچے سے باپ کو پراپرٹی مل جاتی ہے کیونکہ اس کا ذریعہ آمدنی نہیں ہے. تو یہ آپ اس طرح کے قانون کو جو کہ ایک جلد سازی پہ مبنی آپ کام کر رہے ہیں کہ رشوت کا پیسے کو چھپا رہے ہیں, آپ کی انٹینشن تھی چھپانا, کل آپ واپس لے لیتے ہیں. آپ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے ہیں, ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں یا بچے کے نام پہ کرا رہے ہیں واپس, تو یہ قانون غلط اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا ایک پوزیشن کے بارے میں بھی بات ہے, وہ یہ کہ پوزیشن ایک ایکچوئل ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن. دیکھیے اگر وہ کرایہ دار کے پاس ہے پراپرٹی, یہ میں نے بلکہ پوچھنا تھا آپ کو کہ اگر ٹیننٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈیلیوری کیسے ہوگی؟ ٹیننٹ سے کرایہ نامہ لکھوا دیا جائے, پراپرٹی ٹیکس کے ریکارڈ میں بطور آنر کے لکھوا دیا جائے, تو اسے کنسٹرکٹیو پوزیشن جو ہے اس کی ڈیلیوری کہتے ہیں. یہ لیکن ڈیلیوری آف پوزیشن بڑا اسینشیل انگریڈینٹ ہے, کیونکہ آفر, ایکسیپٹنس, ایجاب و قبول مینس نتھنگ جب تک کہ ایکچوئل ڈیلیوری نہیں ہوتی. وہ ایکچوئل ڈیلیوری جو ہے یا تو فزیکلی پوزیشن میں لا دیں, نہیں تو کرایہ دار ہے تو اس سے آپ کنسٹرکٹیو پوزیشن دے دیں. کسی اور تھرڈ پارٹی کا بھی پوزیشن ہے تو کنسٹرکٹیو پوزیشن ملنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر تیسرا انگریڈینٹ پورا نہیں ہوا تو کسی قسم کا جو ہے ہبہ وہ بے معنی. تو جاوید صاحب, کیا یہ جو ہم گفٹ کر دیتے ہیں یا کوئی بھی یہ گفٹ کر دیتا ہے پراپرٹی, تو کیا وہ واپس لیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ریووک ہو سکتا ہے گفٹ؟ جی بالکل میڈم, یہ گفٹ جو ہے اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے. گفٹ کو کر سکتے ہیں سر, کیونکہ اپنی لائف ٹائم میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا ہے کہ once you have gifted the property either to your sons یا بچوں نے ماں باپ یا کسی کے حق میں, I mean آپ نے گفٹ کر دیا, it cannot be taken back. جی میں اس پہ آپ کی بات کی تائید کروں گا جی. گفٹ کر کے واپس بالکل نہیں لیا جا سکتا, یہ دونوں کی کانسنٹ سے ہو سکتا ہے یا عدالت کی ڈگری سے ہو سکتا ہے, ورنہ ونس اے گفٹ
इज अ गिफ्ट जो अमल दरामद हो गया वापस नहीं किया जा सकता। ये वसीयत नहीं है कि नहीं लिख ली जाए, गिफ्ट कर दिया तो अगर पूरे उसके तीनों इंग्रेडिएंट्स हो गए तो ये वंस फॉर ऑल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। तो दिलू साहब आपका व्यू पॉइंट क्या था? आप कहने लगे जी, मैं अर्ज इस पे हवाले से कर रहा था कि ये रिवोक कर सकता है गिफ्ट को। हमारे मोहम्मदन लॉ में प्रॉपर सेक्शन है जिसके मुताबिक वो रिवोक कर सकता है अपनी लाइफ टाइम में। यानी अगर उसकी कॉन्सेंट, जैसे कलनौरी साहब फरमा रहे हैं, इनसे भी मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अपनी कॉन्सेंट के साथ वो रिवोक कर सकते हैं अपने गिफ्ट को। सर, और उसके लिए के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक डोनर था, डोनी था, उसने दे दिया, डिलीवरी होगी, सर गिफ्ट हो गया, तो वो वापस कैसे ले सकता है? नहीं, वो अनलेस इट इज चैलेंज्ड इन द कोर्ट, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है, दोनों अपनी बामी रजामंदी से कर लें या अदालत की डिग्री से हो, उसके बगैर नहीं हो सकता जी। उसके बगैर तो मेरा ख्याल है डिलू साहब ये नहीं हो सकता। वो वसीयत जो है रिवोक होती रहती है, ज़ाहिर है वो वापस दोबारा से दोबारा आप नई वसीयत कर सकते हैं। ये मुझे बताइएगा कि जो ये गिफ्ट आपने कर दिया है उसका एब्सोल्यूट टाइटल अगर रजिस्टर्ड है तो क्या ये आगे भी उसको बेच सकता है? जी बिल्कुल मैडम, अगर वो एक्सक्लूसिव ओनर था, उसका टाइटल था, जिसको गिफ्ट दे दिया उसने कबूल कर लिया, पोजेशन जैसे कलनौरी साहब फरमा रहे हैं कि सबस्टेंट वो अपना कंस्ट्रक्टिव पोजेशन या फिजिकल पोजेशन वो डिलीवर हो गया, तो उस शक्ल में वो एक्सक्लूसिव ओनर बन जाता है। वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है, उसमें वो एक्सचेंज कर सकता है। अब उस पर कदगन नहीं रही। एक्सचेंज की यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब वो बंदा पहला ए पार्टी जब ये गिफ्ट कर रहा था और उसमें वो एक्सचेंज नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी मैं फ़लाँ के साथ एक्सचेंज करके ये मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, चूँकि उसमें भी बदनीति शामिल हो जाएगी। अच्छा। लिहाजा ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अभी उस पर वो एक्सक्लूसिव पोजीशन था उसका और वो डिवाइजेबल है, यानी वो काबिल तकसीम है, तो उस प्रॉपर्टी को वो गिफ्ट कर सकता है। ऐसा अबहाम क्रिएट ना करिए, ताकि कानून क्या है, कानून ने आसानियाँ पैदा करनी है की हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो वो गिफ्ट कर गया वो नाकाबिल तकसीम है, उस तकसीम के अमल में अभी बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन शुरू हो जाएगी। लिहाजा वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। सर गिफ्ट चूँकि दिया जाता है तो उसकी एक गिफ्ट डीड बनती है, तो क्या गिफ्ट डीड चैलेंज हो सकती है? जी बिल्कुल चैलेंज हो सकती है जी। चैलेंज तो हो सकती है अगर वो कहें कि किसी ने धोखाधड़ी से करवाई है, वो बंदा अपने प्रॉपर सेंसेस में नहीं था, बूढ़ा था, ज़बरदस्ती अंगूठे लगवा लिए, तो ये हो सकती है। दूसरा मैं एक बात बताऊं आपको, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप डिलीवर करें जिसके आपके अंदर आप गिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर उसके पास वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो ये भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन के साथ असल डॉक्यूमेंट लेना भी ज़रूरी है। और एक गिफ्ट और है, उसे कहते हैं कि गिफ्ट विद कंडीशन। हाँ, कंडीशन होता है और या बिल इव्स, गिफ्ट बिल इव्स उसको कहते हैं कि आपने एक्सचेंज में कुछ लिया। एक तो गिफ्ट की शर्त है ना, सर्विसेज किसी ने दी, लव एंड अफेक्शन है, उसकी वजह से आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक बंदा किसी की बड़ी खिदमत करता है, वो बीमार है, वो कहता है जी इन सर्विसेज के एवज में इसको दे देता हूँ, ये लव एंड अफेक्शन या सर्विसेज है, मैंने इसको दे दिया। दूसरी सूरत यह है कि वो उसके बदले में कुछ ना कुछ लेता है, एवज में, उसके अफजाने में कोई एक्सचेंज में कोई चीज़ लेता है, ऐसा गिफ्ट भी हो सकता है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी डिलू साहब के, मुझे बताइए कि ये जो डीड है हमारी गिफ्ट डीड और सेल डीड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लेकिन एक ब्रेक के बाद, लेट्स हैव अ ब्रेक।